بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچپنا ہے غوث پاک کا، زیادہ بڑے نہیں ہیں ابھی آپ، بچپنا ہے، علم سیکھنے کا شوق ہے۔ اپنی امی جان سے اجازت لیتے ہیں، امی جان اجازت دیجئے، بغداد شریف کو قافلہ جا رہا ہے، میں بھی اس قافلے کے ساتھ چلا جاتا ہوں، اور بغداد مقدس جا کر وہاں بڑے بڑے شیوخ ہیں، بڑے بڑے علماء اولیاء ہیں وہاں پر بغداد شہر میں، ان سے میں علم حاصل کروں گا۔ امی جان نے آپ کے شوق و ذوق کو دیکھ کر اجازت عطا فرما دی۔ جب آپ تیار ہو کر گھر سے نکلنے لگے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ سے ایک وعدہ لیا، کہا عبد القادر جیلانی ایک وعدہ کرو مجھ سے۔ کہا امی جان فرمائیے کیا وعدہ کرنا ہے؟ کہا عبد القادر جیلانی زندگی میں کیسا ہی برا وقت کیوں نہ آ جائے، کیسی ہی مشکل کیوں نہ آ جائے، کیسی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، اس عالم میں جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ عبد القادر جیلانی مجھ سے وعدہ کرو اپنی اماں سے۔ آپ نے فرمایا اماں جان میں دل و جان سے وعدہ اقرار کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہوں گا، جب بھی کہوں گا سچ کہوں گا۔ اللہ اکبر، یہ وعدہ کر کے چلے، اب امتحان کی منزل آ گئی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ آزما کے دیکھتا ہے بندوں کو، میرا بندہ اپنے وعدے میں کتنا ثابت قدم ہے۔ جا رہے تھے جنگل سے، ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا، سب کا مال و اسباب چھینا۔ اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کا بچپنا ہے، تو ان کے پاس بھی ڈاکو آئے، کہنے لگے تمہارے پاس کیا مال ہے؟ کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں سونے کی۔ ڈاکو یہ سمجھے چھوٹا بچہ اتنا مال کیسے رہے گا اس کے پاس، شاید مذاقاً بول رہا ہوگا، چلے گئے آگے۔ دوسرا آیا، اس نے یہ پوچھا کچھ ہے مال؟ کہا ہاں ہے، 40 اشرفیاں ہیں۔ وہ بھی سن کے یہ چھوٹا بچہ ہے ایسے ہی کہہ رہا ہوگا، چلے گئے آگے۔ بات ہوتے ہوتے ڈاکوؤں کے سردار تک پہنچی، جو بڑا سردار ڈاکوؤں کا تھا اس تک بات پہنچی، تو اس نے طلب کیا آپ کو بلاؤ اس بچے کو۔ بڑے ڈاکو کے پاس آپ کو لے جا کر کھڑا کیا گیا، اس نے پوچھا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ کہا کہ میں نے سب سے کہا ہے کہ ہاں میرے پاس مال ہے، 40 سونے کے سکے ہیں، لیکن کوئی میری بات پہ یقین ہی نہیں کر رہا ہے۔ اللہ سادگی کا عالم، اس سادگی پہ قربان جائیے۔ کسی کے پاس مال ہو، کوئی ڈاکو پوچھے کچھ ہے جیب میں، 5-10 ہزار روپے ہے تو رہنے کے باوجود بھی ہم کہیں گے نہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی، بولیں گے۔ اکثر جھوٹ بول کے لوگ بچتے ہیں، لیکن یہ غوث آدم ہے جو اپنی اماں جان سے وعدہ کر کے چلے ہیں گھر سے۔ امتحان کی منزل آ گئی، ڈاکوؤں نے گھیر لیا ہے، کہتے ہیں کیا ہے تمہارے پاس؟ 40 سونے کے سکے ہیں۔ کہاں ہیں؟ کہا یہ صدری کے اندر استر میں ہیں، نکالو۔ آپ نے استر پکڑ کر کھینچا، پھاڑ دیا، 40 سونے کے سکے نیچے گرے۔ ڈاکوؤں کا سردار پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا چمکتے ہوئے ان سونے کے سکوں کو۔ یہ بچہ کتنا سچا ہے، اپنی دولت کو چھپایا نہیں، ظاہر کر دیا۔ بڑے اپنے آپ میں سوچ رہا تھا افسوس، صد افسوس میری زندگی پر، میں آج تک نہ جانے کتنوں کا مال لوٹا ناحق طریقے سے، قتل و غارت گری کیا۔ مجھ سے تو کروڑ درجے اچھا یہ بچہ ہے جس نے چھپایا نہیں، اپنے مال کو ظاہر کر دیا۔ اللہ اکبر، کاش شہزادے تم نے سچ کیوں بتا دیا میرے پاس مال ہے؟ کہا میں نے اپنی اماں سے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹ کبھی نہیں کہوں گا، سچ کہوں گا۔ میں نے اپنی ماں سے وعدہ جو کیا تھا اس کو پورا کیا۔ میں نے کہا کہ میں نہ جانے کتنی بار وعدہ کیا اپنے رب سے، یہ کام آئندہ نہیں کروں گا، چھوڑ دوں گا، لیکن میں نے اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا، بھول گیا۔ لیکن اے عبد القادر تم کتنے اچھے ہو، کتنے سچے ہو، اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر رہے ہو۔ آؤ بڑھاؤ اپنے ہاتھوں کو۔ غوث پاک نے اپنے ہاتھ بڑھائے،
ڈاکوؤں کے سردار نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے اور غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سچے دل سے توبہ کی. اے عبد القادر جیلانی، میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کرتا ہوں کہ زندگی میں کبھی اب ڈاکہ زنی نہیں کروں گا، کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کبھی کسی کا مال نہیں ناحق طریقے سے کھاؤں گا. بس اللہ تعالیٰ کے مقدس ولی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس نے توبہ کی. جب سردار توبہ کیا تو ڈاکوؤں کا جو چیلے تھے وہ بھی اس سرکار غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کرنے لگے. وہ 40 کے 40 جو تھے دراصل وہ ڈاکو تو تھے، لیکن جب توبہ کر لی سچے دل سے اللہ پاک نے ان کو ایسی ہدایت عطا فرما دی کہ اپنے وقت کے اولیاء کہلائے ہوئے. اب وہ سکے جو گرے نیچے، اب اس کا راز سمجھو. حالانکہ سرکار غوث پاک تھوڑا سا حصہ پھاڑ کر بھی نکال کے دے سکتے تھے نا ہاتھ سے، لیکن آپ نے پھاڑا استر کو، سکے نیچے گرے. سکے نہیں گر رہے تھے، ڈاکوؤں کے دل قدمان غوث اعظم میں گر رہے تھے. سب آپ کے تابع ہو گئے، مطیع و فرما بردار ہو گئے. یہ سرکار غوث پاک کی سچائی کا فیضان ہے. اے ایمان والو، ہم بھی عہد کریں، بچے عہد کریں، جوان عہد کریں، بوڑھے عہد کریں کہ زندگی میں ہم جھوٹ نہیں کہیں گے، سچ بات کہیں گے، سچی بات کریں گے، سچوں کا ساتھ دیں گے، سچوں کے ساتھ رہیں گے، جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، مکاروں کے ساتھ نہیں رہیں گے، دغابازوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، بے وفاؤں کے ساتھ نہیں رہیں گے. ہم وفاداروں کے ساتھ رہیں گے، ہم سچوں کے ساتھ رہیں گے. یہی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کی سنگت میں رہو، سچوں کے ساتھ رہو، سچوں کی صحبت میں رہو. ان کا دامن پکڑو جو سچے ہیں. جھوٹوں کے ساتھ نہیں رہنا، جھوٹوں کے ساتھ ہرگز نہیں رہنا، کیونکہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام.